السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ پاک کے پاک بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور حضور کی آل پر۔ آج کی ہماری اچھی بات وہ شخصیت جو کہ اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور عاشقوں کی دنیا میں ان کا نام ہے۔ دنیا ان کو حضرت شیخ سعدی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کتنی زندگی گزاری، اور ان کے زندگی کے شوق کیا تھے، اور انہوں نے کیسی زندگی بسر کی اور دنیا میں کیسا اثر انداز ہوئے، آج کا ہم اس بات پہ بات کریں گے۔ اور شروع کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی جن کا نام شرف دین تھا، جو کہ بغداد شریف کے قریبی ایک شہر شیراز میں، ایک قصبہ شیراز کے نام سے اس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 599 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم اپنے اسی قصبہ کے شیراز میں ہی حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم کے بعد آپ اپنے ایک اولیاء اللہ میں سے بہت مشہور و معروف ہیں حضرت شیخ شہاب الدین، ان کے حضور پیش ہوئے اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ کافی حد تک اور بھی اولیاء کرام تھے جن سے وہ فیض یاب ہوئے، چونکہ انہیں بچپن ہی سے اولیاء اکرام سے محبت تھی، ان سے محبت کے وہ دعوے دار تھے، اور ان کے اندر ایک شوق تڑپ تھا جو انہیں ان کے پاس لے گئی۔ ان سے کافی فیض یاب ہوئے، اور پھر بالآخر جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان سے باقاعدہ فیض یاب ہوئے، اور آپ پہلی مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہی حج پہ بھی روانہ ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 14 حج کیے اپنی زندگی میں، اور 14 حج یعنی کہ وہ اس دور میں پیدل حج کیے جاتے تھے، انہوں نے 14 حج پیدل کیے، اور آپ کو اپنی زندگی میں سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی سارے ممالک میں سیر کی، علم کے شوق میں، اولیاء کی محبت کے شوق میں۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا ایک مختصر میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر میں موجود تھے، ان کی بیوی ان کے پاس تھی، اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا آپ کا ایک پرانا دوست تھا۔ آپ نے اس کو ویلکم کیا، استقبال کیا، اس کو پاس بٹھایا، اس کی بات سنی۔ آپ کے اس دوست کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے کوئی حالات نہ ٹھیک تھے، انہیں چند پیسوں کی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی مطلوبہ رقم اسے دینے کے بعد اس کو خدمت خاطر تواضع کے بعد اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ جب آپ کے وہ دوست چلے گئے تو آپ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کے پاس تشریف لے گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ کو ان پیسوں کے دینے کا دکھ تھا جو آپ کو رلا رہا ہے اس حد تک، یا اور کوئی بات ہے؟ اگر ایسی بات تھی تو آپ انہیں پیسے دیتے ہی نہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی اس بیوی کو یہ بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں نے اس کو اس کی جو اسے رقم چاہیے تھی وہ دے دی، مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس کا دوست تھا اور وہ میرا دوست تھا۔ میں کیسا اس کا دوست تھا
کہ مجھے اپنے دوست کی ضرورتوں کا ہی اندازہ نہیں، اس کی پریشانی مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں کیسا دوست تھا کہ مجھے اس کی پریشانی ہی نہ پتہ تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو ضرورت جو تھی میں اس کے گھر جاتا اور اسے وہ رقم دیتا۔ اس بات نے مجھے رلایا اور رلا رہی ہے اور یہ مجھے پچھتاوا رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی نے اپنی زندگی ایک مایہ ناز زندگی گزاری اور عاشقوں کی دنیا میں ایک نام پایا، اور اولیاء کی صف میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اور ایسے اللہ پاک کے بزرگ ہیں، مقرب بندے تھے جنہوں نے 102 سال زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی 100 سال سے کراس کیا، آپ نے 102 سال زندگی گزاری اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنے اس فیض سے جو آپ نے اپنے پیر و مرشد پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے حاصل کیا، اس سے فیض یاب کیا۔ آج کی بات آپ کو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ ایسے اولیاء کرام سے فیض یاب فرمائے۔ یا حیو یا قیوم۔